شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کن لوگوں پر؟ آگے فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو، جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ تو فقہا نے لکھا کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال اور اسباب موجود ہوں، اتنے وسائل اسے میسر ہوں کہ وہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جانے کی صلاحیت اور قدرت اس کے اندر موجود ہو، اتنے مالی وسائل اس کے پاس ہوں۔ مثلا راستے کے آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اسی طرح وہاں قیام و طعام کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور اسی طرح وہ پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کا نفقہ اس کے پاس موجود ہو، ان کی کفالت کا انتظام وہ کر کے جائے۔ اور اگر خاتون ہے تو خاتون کے لیے ایک شرط اور ذکر کی، وہ یہ ہے کہ خاتون پر استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محرم اس کے ساتھ جانے والا ہو، اور اگر محرم کے پاس جانے کا خرچہ موجود نہیں ہے تو خاتون پر اس وقت حج فرض ہوگا جب اس خاتون کے پاس محرم کو لے جانے کا بھی خرچہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے استطاعت میں یہ بھی آتا ہے کہ بدنی استطاعت۔ بدنی استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی معذوری اور بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک جا نہ سکتا ہو۔
تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمائی، جنہیں اللہ رب العالمین نے مالی وسعت عطا فرمائی، اللہ نے اسباب عطا کیے، اور ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حج جیسا مقدس فریضہ انجام دیا۔ اور ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اللہ نے جنہیں استطاعت عطا کی اور وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن کے پاس مالی وسائل موجود نہیں ہیں، جن کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، معاشی اعتبار سے تنگ دستی کا شکار ہیں۔ حضرات صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں فقراء صحابہ کے نام سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں اللہ نے جنہیں مالی وسعت عطا کی ہے، مالی استطاعت عطا کی ہے، تو وہ تو مالی عبادات میں ہم سے بہت بڑھ گئے ہیں، اور مالی عبادات کی انجام دہی ان کے لیے آسان ہے، اور ہمارے پاس مالی وسعت کم ہے اور اتنے اسباب میسر نہیں ہیں، تو مالی عبادات ہم کس طریقے سے انجام دیں؟ مثلا جن صحابہ کو اللہ نے مالی وسعت عطا کی تھی وہ بڑھ چڑھ کر کے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اسی طریقے سے وہ حج جیسی عظیم عبادت ان کے لیے نسبتاً آسان تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ایسے فقراء صحابہ کو بہت سے اعمال تلقین فرمائے ہیں کہ تم ان اعمال کو کر لو تو اللہ تمہیں بھی وہی اجر عطا کرے گا جو اللہ حج کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تمہیں بھی ان اعمال کی برکت سے حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت تسلی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے ہم میں سے جو حج بیت اللہ کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس حج پر جانے کے وسائل موجود نہیں ہیں، وہ بھی اگر ان اعمال کو کر لیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو اللہ حج کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو مختلف روایات میں یہ اعمال منقول ہیں۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس حج پر جانے کی وسعت نہ ہو، اتنی استطاعت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم حج کا ارادہ اور نیت وہ ضرور دل میں رکھے۔ حج کا ارادہ اور نیت ضرور دل میں ہو، دل میں طلب ہو، تمنا ہو، اور اس نیت کے بعد وہ کوشش میں بھی لگا رہے، وہ اسباب بھی جمع کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ اس نیت کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اگر یہ حج نہ کر سکا اپنی زندگی میں تو اللہ رب العالمین اسے حج کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے، اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، اخلاص ہو،
وہ دل سے کوشش کرے کہ میرے پاس اسباب جمع ہو جائیں، وسائل میسر آ جائیں تو میں ضرور حج بیت اللہ کو جاؤں گا، تو اللہ اس نیت کی برکت سے اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب درج کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو تلقین فرمایا، ایسے صحابہ کو جو مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہ کر سکے یا دیگر مالی عبادات کی انجام دہی ان کے لیے مشکل تھی، فرمائے کہ ایک عمل اور بتلاتا ہوں، اس عمل کو انجام دے لو، اس عمل کی انجام دہی کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ گھر بیٹھے تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز کی نیت سے پڑھ لے تو اس کا ثواب یہ ہے اور اس کا اجر یہ ہے، اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ایک عمرہ مبرورہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمل کتنا سا ہے؟ عمل صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا اور دیگر اعمال انجام نہیں دے سکتا۔ فرمائے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں محبوس رکھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تلاوت قرآن کریم میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اسی طریقے سے دیگر اعمال میں اپنا وقت وہ گزارے اور اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ ثواب حاصل کرنا بہت آسان ہے، بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں مستحب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، جب روشنی زیادہ ہو جائے تو اس وقت فجر کی نماز کو انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک فجر کی نماز میں راجح اور بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جلدی کی جائے، فجر کی نماز کو ابتدائی وقت میں ادا کیا جائے، اندھیرے میں ادا کیا جائے۔ تو ہم چونکہ احناف ہیں فجر کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں اور روشنی میں فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں، تو ہم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت مزید ہوتا ہے کہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو اسے دوبارہ دہرا لیا جائے، یہ تھوڑا بہت وقت اور ہوتا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور پھر یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا آسان ہے، اور روز یہ عمل کریں تو روز اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک اور معمول اور ایک اور عمل حضرات صحابہ کو ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اگر اس عمل کو کر لو تو اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے تمہیں گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز میں شرکت کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز میں شرکت کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کا یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عمل کتنا مختصر ہے، کتنا آسان ہے، صرف کرنا یہ ہے۔ نماز کے لیے تو ہم آتے ہیں، گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آئیں، اور فرض نماز کے لیے آنے کی برکت یہ ہے گھر سے وضو کر کے اللہ رب العالمین ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے، دوسرا جملہ روایت کا یہ ہے کہ کوئی شخص گھر سے باوضو ہو کر نفل نماز کی نیت سے اگر نکلتا ہے مسجد کی طرف، اللہ رب العالمین اسے ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تسلی ہے جن کے پاس مالی وسعت موجود نہیں ہے، جو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، تو حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو کچھ ایسے اعمال بتلائے کہ ان اعمال کو کر لو، اللہ رب العالمین گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب، عمرہ مبرورہ کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اسی طرح روایت سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک اور معمول ارشاد فرمایا۔ وہ معمول یہ ہے یا وہ عمل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے مسجد کی طرف اس نیت سے نکلے کہ مسجد میں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جا کر کے شریک ہو جائے گا، گھر سے مسجد جا کر مسجد میں تعلیم کا سلسلہ ہوگا، اس میں شریک ہو جائے گا، دین سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریک ہو جائے گا، تعلیم و تعلم کے سلسلے سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کو بندے کا یہ عمل بھی بہت محبوب ہے۔ یہ اپنے گھر سے اس وجہ سے نکلا کہ دین کو سیکھے، شریعت کی تعلیمات کو سیکھے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو سیکھے، صرف اس مقصد سے گھر سے نکلا اور مسجد میں جا کر کے تعلیم و تعلم کے حلقے میں بیٹھ گیا، کچھ دین کی بات سیکھ لی، کچھ دین کی بات سکھا دی۔ اللہ رب العالمین کو یہ علم کے حلقے، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے اتنے محبوب ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شرکت پر اور اس عمل پر ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے بڑے محبوب تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی تعلیم و تعلم ہی کا ایک سلسلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو سیکھنے اور عمل میں لانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے کان میں پڑ جائیں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا حلقہ ہے، اور دیگر دین کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، یہ اسی فضیلت کے اندر داخل ہے۔ تو عمل بڑا مختصر ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے مسجد میں تعلیم و تعلم کے حلقے میں جڑنے کے لیے نکلے، اللہ رب العالمین اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج جو مقبول ہوگا۔ انسان ویسے حج کرتا ہے تو اس میں احتمال موجود ہے کہ وہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ وہ اللہ قبول فرما لیں، ہمارے اعمال میں غفلت ہے، کوتاہی ہے،
سستی ہے. اعمال کا جیسا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. تو اس بات کا اندیشہ بہرحال رہتا ہے کہ یہ عمل پتہ نہیں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اعمال کر لو, اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے, ایسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے جو مقبول ہی مقبول ہوگا, جس کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک عمل اور ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس مالی وسعت نہ ہو اور وہ حج بیت اللہ کو نہ جا سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کو کر لو, اللہ رب العالمین گھر بیٹھے تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیں گے. وہ عمل بھی بڑا آسان ہے. فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کرے, فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتا ہے, اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا محبوب ہے, اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تسبیح فاطمی کیا ہے؟ تسبیح فاطمی یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر. بعض روایت میں آتا ہے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر. عمل انتہائی مختصر, انتہائی آسان اور اجر بہت بڑا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کرنے کا معمول کرے, اللہ رب العالمین اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے. اور ہم میں سے بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح فاطمی جو ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہے, تو ایسا نہیں ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد عام طور پر معمول اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان نمازوں کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہے, تو اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے یہ معمول آسان ہوتا ہے. ورنہ معمول تو ہر نماز کے بعد کرنے کا ہے اور حکم تو ہر نماز کے بعد کرنے کا ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے. اللہ ہر نماز کے بعد اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا. انفرادی طور پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے, فجر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے, ظہر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. عمل بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور عمل ارشاد فرمایا, فرمایا کہ یہ عمل کر لو, اللہ اس کی برکت سے بھی حج مبرور کا ثواب عطا کریں گے. اور وہ عمل یہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حج پر جانے کی استطاعت نہ ہو, اتنے مالی وسائل میسر نہ ہو, تو کوشش کرو کہ رمضان کا عمرہ کیا کرو, رمضان کا عمرہ کیا کرو. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ حج پر جا سکیں, لیکن اتنا مال موجود ہوتا ہے کہ رمضان کا عمرہ کر سکتے ہیں. تو رمضان کے عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ, کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حجۃ معی, رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صرف حج کے برابر نہیں ہے, اس حج کے برابر کے جو میرے ساتھ کیا گیا ہو, مجھے رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا ہو. تو رمضان کے عمرے کی بڑی فضیلت ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ حج بیت اللہ کو جا سکے, تو اسے چاہیے کہ رمضان کا عمرہ اگر کر سکتا ہو تو رمضان کے عمرے کا معمول رکھنا چاہیے. اللہ اس کی برکت سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور ایسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی معیت میں ادا کیا گیا ہو. اسی طرح روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور معمول ارشاد فرمایا, یا ایک اور عمل ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اس عمل کو کر لو, اللہ رب العالمین حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص حج پر جانے والے کے سامان کی تیاری میں مدد کرے. مثلا کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اور اس سے رہنمائی کی ضرورت ہے, اور اس کا ویزا لگوانے میں آسانی کر دی,
اسے کچھ رہنمائی فراہم کر دی، اسے کچھ سہولت فراہم کر دی، یا اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال میں لگے رہے، خبر گیری میں لگے رہے، اس کے گھر والوں کی ضروریات کی فکر کرتے رہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو بندے کا یہ عمل بھی بڑا محبوب ہے. اللہ اس عمل کی برکت سے بھی حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے. جس طرح دیگر بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا اللہ اسے بھی روزے دار کے بقدر ثواب عطا فرماتے. اسی طرح دیگر بعض روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی مجاہد کو جہاد میں جانے کے لیے سامان فراہم کیا اور اس کو مدد فراہم کی اللہ رب العالمین اسے بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی حاجی کو سہولت فراہم کی، اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری میں لگا رہا، اس کو آسانی فراہم کی، اللہ رب العالمین اسے بھی حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمائے کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن اسباب میسر نہیں ہیں، آلات جہاد بھی میسر نہیں ہیں اور جانے میں مشکلات کا سامنا ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا کہ دونوں تو زندہ نہیں ہیں، والدہ حیات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. اللہ رب العالمین کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے. اللہ اس حسن سلوک کی برکت سے حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں. اور جو روایت میں نے بیان کی اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے یا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا حج ہے، یہی تمہارا عمرہ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو. اللہ رب العالمین اس خدمت کی برکت سے تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ والدین کی خدمت کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس ساری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج پر جانے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن مالی اسباب ان کے پاس موجود نہیں ہیں، وسائل میسر نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فقراء صحابہ کو کچھ ایسے اعمال تلقین فرمائے کہ ان اعمال کو کر لو، اللہ رب العالمین گھر بیٹھے تمہیں حج مبرور کا اور عمرہ مبرورہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت تسلی ہے کہ ہمارے پاس بھی اگر اسباب میسر نہ ہو، وسائل میسر نہ ہو تو ہم بھی ان اعمال کو اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی گھر بیٹھے حج مبرور کا اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو دعائیں کہ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.